پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو، پھر اس وقت صحرا دے یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمدک اللہم یا رب العالمین، وأصلی وأسلم علیک یا خاتم النبیین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے محرم الحرام کے مقدس لمحات میں ہفتہ وار اقامت دین پروگرام کے سلسلہ میں آج اقامت دین کے 16ویں پروگرام کے اندر ہماری گفتگو کا موضوع ہے سفینہ نجات۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا وہ کردار جو قرآن و سنت سے ثابت ہے اور پوری امت کے لیے جو رب ذوالجلال نے ان کو مشکل کشائی، حاجت روائی اور امت کے لیے نجات دہندہ ہونے کا جو کردار عطا کیا ہے، مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے اور مختلف جہات کے لحاظ سے آج اس سلسلہ میں ہم گفتگو کریں گے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال تمام حاضرین، ناظرین، سامعین کو اسے محفوظ کر کے آگے پہنچانے اور اس کے عملی پہلو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تذکرہ قرآن مجید برہان رشید میں متعدد بار موجود ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے کردار کو بیان کرنے کے لیے خود اس جامع مثال کا ذکر کیا جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے، سفینہ نجات۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ حدیث روایت کرتے ہوئے کعبے کا دروازہ ہاتھ میں پکڑا اور مجمع عام میں خطاب کیا۔ طبرانی معجم اوسط میں اور مجمع الزوائد میں، مشکات شریف میں اور دیگر کتب میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان ماسال اہل بیتی فیکم ماسال سفینۃ نوح علیہ الصلاۃ والسلام، کہ میرے اہل بیت کی تم میں مثال وہی ہے جو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینہ نوح سے اپنے اہل بیت کو تشبیہ دی، اور سفینہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نجات کی علامت ہے، اور ایک بہت بڑے طوفان میں نجات کے لحاظ سے اس کا کردار قرآن مجید برہان رشید کا ایک موضوع ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاکا، کہ جو اس کشتی میں بیٹھا تھا اسے نجات ملی تھی، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اس حدیث شریف کے اندر اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا جو امت کے لیے کردار ہے، وہ کردار واضح لفظوں میں بیان کیا گیا، اور اس میں مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لحاظ سے، نجات کے لحاظ سے جو خوارج کی طرف سے شکوک و شبہات بیان کیے جاتے ہیں، ان کا بلیغ الفاظ کے اندر رد موجود ہے، چونکہ سفینہ نوح علیہ السلام کی مدد اور سفینہ نوح علیہ السلام کی مشکل کشائی میں کسی لحاظ سے شک نہیں کیا جا سکتا۔ تو اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی ذوات قدسیہ کے ساتھ جو محبت اور عقیدت کا سلسلہ ہے، یقیناً اس کے فیوز و برکات سے شک نہیں ہو سکتا، جس طرح کہ اہل سنت و جماعت کے معتقدات میں موجود ہے۔ یہاں پر حدیث کے شارحین نے اس چیز کو بیان کیا کہ زندگی کا سفر جو کہ مختلف مشکلات سے عبارت ہے، اور ظلمات بعضها فوق بعض، جس میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، تو اس سفر کے لیے کشتی نوح کا تعین کیا گیا، اور کشتی محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا تعین کیا گیا،
اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ تو امام فخر الدین رازی نے اس کی تشریح میں یہ کہا نحن معاشر اہل السنہ بحمد اللہ رکبنا سفینۃ محبت اہل البیت واہتدینا بنجم ہدایات اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اہل سنت و جماعت کو رب ذوالجلال نے یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہیں، اور اس کشتی کو چلانے کے لیے ہمیں جس ہدایت کی ضرورت تھی اور جن ستاروں کے ذریعے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے، ہمارا ان ستاروں سے بھی تعلق ہے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فنرجو النجات، تو ہم نجات کی امید رکھتے ہیں، من احوال یوم القیامت و درکات الجحیم، قیامت کے دن کی جتنی ہولناکیاں ہیں اور جہنم کے جتنے طبقات ہیں ان سب سے ہمیں نجات کی امید ہے۔ والہدایہ الی ما یزلفنا لدرجات الجنان والنعیم المقیم، اور ہمیں جنت کے جو مختلف درجات ہیں اور بلندیاں ہیں ان کی طرف راہ پانے کی امید ہے، چونکہ ہمارے پاس دونوں وہ ذرائع موجود ہیں جن کے ذریعے سے انسان نجات حاصل کر سکتا ہے۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان یعنی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کا یہ فائدہ کئی وجوہ سے بیان کیا، کیونکہ دوسری طرف حدیث شریف میں نجات کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا، فرمایا کہ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یوشک ان یأتینی رسول ربی، قریب ہے کہ میرے پاس رب کا بھیجا ہوا فرشتہ آ جائے، فاجیب، تو میں اللہ کے بلانے پر دنیا سے چلا جاؤں، یعنی اپنے وصال کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، تو میں اپنے جانے کے بعد دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ویسے ثقلین جنوں اور انسانوں کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر ثقلین اہل بیت اطہار اور قرآن مجید کو کہا گیا کیونکہ ان کے ساتھ تعلق کی وجہ سے انسان کے اعمال صالحہ کا وزن بنتا ہے، ثقل بنتا ہے ان میں، اور وہ انسان کو اچھا نتیجہ دیتے ہیں۔ اس بنیاد پر پھر ان کو ثقلین کہا۔ انا تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو وزن والی چیزیں یعنی قابل قدر چھوڑے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں پہلی اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، جس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، بس اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اس کے ساتھ تمسک کرو۔ باہل بیتی، اور دوسری چیز میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اور میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ کے احکام میرے اہل بیت کے ادب احترام اور ان کے حقوق کے لحاظ سے پیش نظر رکھو، اور ان کے بارے میں زبان سے یا کسی لحاظ سے
بے ادبی نہ ہونے دو۔ دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب فرمایا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو جامع ترمذی میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں اپنی اونٹنی پر سوار تھے، تو اس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، اے لوگو میں تم میں وہ چیز چھوڑ رہا ہوں کہ جب تک تمہارا اس کے ساتھ تعلق رہے گا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری آل ہے، میرے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ کردار اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا واضح ہوا کہ ان کو نجات کی علامت بنایا گیا ہے اور نجات کا نشان بنایا گیا ہے اور نجات دہندہ قرار دیا گیا ہے۔ فکری، نظری، عملی طور پر راہ زندگی میں ان کی اقتدا اس کو نجات دہندہ کے کردار کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ یہی حدیث ترمذی شریف میں ان الفاظ سے بھی موجود ہے جو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی، کہ میں تم میں وہ چیز چھوڑ رہا ہوں کہ جب تک تم اس کے ساتھ تمسک کیے رکھو گے ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا، احدہما اعظم من الآخر، ان میں سے ایک دوسری سے بڑی چیز ہے۔ یعنی اس پیرائے کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جسے بھی دیکھو علیحدہ طور پر اس کی عظمت ایسی عظمت ہے کہ جو دوسری سے تمہیں بڑی نظر آئے گی۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کی عظمت کے ہمالہ پر ہے، ان دونوں میں سے ہر ایک ہی دوسرے کے مقابلے میں عظمت والی ہے، اپنے طور پر ہر ایک ہی اعظم ہے۔ وہ کون ہیں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، حبل ممدود من السماء الی الارض، جو اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف پھیلا دی گئی ہے، وعطرتی اہل بیتی، اور دوسری چیز میرے عطرت میرے اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، دونوں ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ اور وَلَن يَتَفَرَّقَا، اور ان کا آپس میں کبھی بھی افتراق نہیں ہوگا، ان کا آپس میں اختلاف نہیں ہوگا۔ ساری صدیوں کے اندر امت کی جتنی عمر ہے قیامت تک لن يتفرقا، یہ اکٹھے رہیں گے، حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر کے پاس یہ دونوں اکٹھی مجھ سے آ کے ملاقات کریں گے۔ یعنی اللہ کی کتاب اور میری آل، پوری تاریخ میں ان کا آپس میں اختلاف نہیں ہوگا، ہرگز یہ جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر کے پاس ان کی میرے ساتھ قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ لن یتفرقا، یہ کبھی بھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے، تو پتہ چلا کہ ان کے اتحاد کی بنیاد پر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ جداگانہ تعلق نہیں ہو سکتا کہ کوئی آل کے ساتھ تعلق بنائے اور قرآن کو چھوڑ دے، یا قرآن کے ساتھ تعلق بنائے اور آل کو چھوڑ دے۔ یعنی دونوں کے ساتھ سچا تعلق تبھی ہوگا جس وقت اکٹھا پایا جائے گا، اور کسی ایک کے ساتھ دوسرے کے بغیر وہ نہیں ہوگا، تو پھر وہ تمسک سچا تمسک ہوگا۔ چونکہ جب دو چیزیں آپس میں ہمیشہ علیحدہ ہیں تو ان کے ساتھ پھر ہمیشہ اکٹھی ہیں، تو ان کے ساتھ پھر علیحدہ تعلق جو ہے وہ نہیں رکھا جا سکتا، پھر ان کے ساتھ تعلق ہمیشہ اکٹھا ہی رہے گا۔
اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کو فرمایا فانظرونی کیف تخلفونی فیہما، اب تم فانظرو، تم دیکھو کہ تمہارا ان دو کے ساتھ تعلق پھر کیسا رہتا ہے، یعنی جن دو کو ہم نے حوض کوثر تک ملا دیا ہے تمہارا ان کے ساتھ رابطہ کیسا ہے اور ان کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا ہے۔ تو یہ ساری احادیث جو ہیں وہ سفینہ نجات کے کردار کو واضح کرنے والی ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار علیہم رضوان کو مختلف وجوہ سے یہ کردار بخشا کہ جن کے ساتھ تعلق انسان کے لیے دارین کی سعادتوں کی ضمانت ہے اور جن کے ساتھ تعلق کی وجہ سے انسان دونوں جہاں میں فائدہ پا سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں مزید احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں جن کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کے لحاظ سے اہل بیت کے کردار کو بیان کیا۔ ان میں مسند امام احمد کتاب الفضائل میں اور جو امام احمد کی کتاب ہے فضائل صحابہ اس کے اندر یہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ مستدرک للحاکم کے اندر بھی یہ موجود ہے، کتاب معرفت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النجوم امان لأہل السماء، کہ ستارے جو ہیں یہ آسمان والوں کے لیے امن کی علامت ہیں، یہ آسمان کے لیے امان ہیں۔ وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، اور میرے اہل بیت جو ہیں وہ اہل ارض کے لیے امان ہیں۔ تو نجات کی علامت اور نجات کی برکت جو ہے ان کے ذریعے سے اہل ارض کو میسر آئے گی۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات میں یہ بھی ارشاد فرمایا جو طبرانی نے معجم اوسط میں روایت کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الزموا مودتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت کو لازم سمجھو اور ضروری اختیار کرو، لازم پکڑو ہماری مودت کو۔ فَإِنَّ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يُحِبُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا، وہ بندہ جو ہماری محبت کے زیر سایہ، محبت کے ہمراہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا، یعنی قیامت کے دن، کہ دنیا میں اس کا خاتمہ ہماری محبت پر ہوا تو پھر قیامت کے دن بھی ہماری محبت کے ہمراہ اٹھے گا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کے ہمراہ ملے گا داخل الجنت بشفاعتنا، تو پھر ہماری شفاعت کے ذریعے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ والذی نفس محمد بیدہ لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا ينفع عبدا عملہ، کسی بندے کو اس کا کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دے سکتا الا بمعرفت حقنا، مگر اس حالت میں کہ وہ ہم اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے حق کی معرفت رکھتا ہوگا یا حق پہچانتا ہوگا، تو پھر اس کو اپنے نیک عمل کا ثواب ملے گا اور اس کا فائدہ اسے میسر آئے گا۔ دوسری حدیث میں جو طبرانی معجم اوسط میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیہ، کہ جس شخص نے ہم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے بغض رکھا
تو قیامت کے دن اللہ اس کا حشر اس حالت میں کرے گا، یعنی وہ قیامت کے دن اٹھے گا یہودیت کی حالت میں، یعنی اس کا ایمان ضائع ہو چکا ہوگا اور وہ یہودی حیثیت میں اٹھے گا، اگرچہ وہ دنیا کے اندر دعوی ایمان کرنے والا تھا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان طبرانی معجم کبیر میں موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو اس حساب کے وقت لا تزول قدم عبد، اس وقت تک بندے کے دونوں قدم نہیں ڈگمگائیں گے، حتیٰ یسأل عن اربعین، یہاں تک کہ جب اس سے 4 چیزوں کا سوال نہیں ہوگا، یعنی جب 4 چیزوں کا اس سے سوال ہوگا تو پھر اس کو کافی مشکلات کا سامنا ہوگا، یہاں تک کہ اس کے قدم ڈگمگانا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی وہ بڑے سخت سوال ہیں اور بڑے اہم سوال ہیں جن کے نتیجے میں بندے کو خوف محسوس ہوگا۔ کون کون سے؟ فرما ان امورہ فیما افناہ، اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے اپنی عمر کس مصروفیت میں گزاری، اور یہ پوری عمر کا سوال، یعنی کوئی ایک دن یا ایک ہفتے کا نہیں، پوری عمر کا سوال، اس میں ہر ہفتہ، ہر دن، ہر منٹ، یہ ساری جب اس سے تفصیلات پوچھی جائیں گی تو یہ اس کے لیے بہت مشکل سوال ہوگا کہ وہ کیسے جواب دے۔ تو پہلا سوال اس بارے میں ہے کہ اس نے اپنی عمر کہاں خرچ کی، اپنے اوقات کہاں صرف کیے۔ تو وقت کی قدر و قیمت کے لحاظ سے پہلا سوال ہوگا۔ وَأَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اس نے اپنا جسم کس چیز میں خرچ کیا اور پرانا کیا۔ ابلاہ یعنی وہ جسم پہلے بچہ تھا، پھر وہ بندہ جوان ہوا، پھر بوڑھا ہو گیا، تو یہ بڑھاپے تک جب اس کا جسم پرانا ہو کے پہنچا تو اس نے اپنے جسم کو کس چیز کے اندر بوسیدہ کیا، یعنی اس کی مصروفیات اعمال کیا رہے، کون سے شعبے میں اس نے اپنے جسم کی صلاحیتوں کو خرچ کیا اور رگڑ رگڑ کے، یعنی ان کاموں کے اندر اس نے اپنا جسم پرانا کر دیا۔ تیسرا وَأَنْ مَالِهِ فِيمَا أَنْفَقَهُ، اس کے مال کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنا مال کہاں خرچ کیا۔ تو یہ لمبی تفصیل ہے، یعنی انسان کے لیے مال کمانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا بڑا مسئلہ مال کو خرچ کرنا ہے، کہ وہ کس جگہ اس کو خرچ کر رہا ہے، یعنی کہیں حرام میں تو خرچ نہیں کر رہا یا کسی فضول خرچی میں تو اس کو نہیں لگا رہا۔ مال کے جو شرعی حقوق ہیں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے لحاظ سے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لحاظ سے، فقراء کے لحاظ سے جو مال کے حقوق تھے کیا اس نے وہ پورے کیے؟ تو اصحاب مال کے لیے یعنی یہ قیامت کے دن ایک اہم سوال ہوگا کہ مال خرچ کہاں کیا، اور ساتھ یہ بھی ہوگا وَمِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اور کمایا کہاں سے تھا۔ تو یہ دونوں مل کے ایک ہی سوال ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جب 4 سوال ہوں گے تو پھر بندے کے قدم ڈگمگانے لگیں گے، تو ان میں سے پہلا عمر کے بارے میں، دوسرا جسم کے بارے میں، تیسرا مال کے بارے میں، اور مال کے بارے میں جو سوال ہے اس کی آگے پھر 2 جہتیں ہیں کہ وہ کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا، یعنی کماتے وقت جو ہے کیا اس کے ذرائع حلال تھے یا حرام تھے، اور پھر آگے خرچ کرتے وقت اس نے حق جگہ پہ اس کو خرچ کیا یا ناحق جگہ پہ خرچ کیا۔ تو اس حدیث کے اندر جو چوتھا سوال ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْ حُبِّنَا أَهْلِ الْبَيْتِ، کہ چوتھا سوال جو ہے وہ یہ ہوگا کہ تم نے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کتنی کی۔ اہل بیت اطہار یعنی خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے دنیا میں پیار کیا یا نہیں کیا، اور پیار کیا تو کس نوعیت کا کیا؟ وہ محض دعوی پیار تھا یا وہ محبت دعوی دلیل کے ساتھ تھی؟ تو محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ ان 4 سوالوں میں سے چوتھا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جن کو اہم ترین سوالات کے طور پر حدیث شریف میں ذکر کیا گیا۔ اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سبق دیا اور محبت اہل بیت اور فضل محبت اہل بیت کو اجاگر کیا۔ کنز العمال کے اندر وہ حدیث شریف موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتوں پر تربیت دو، یعنی 3 خصلتیں اپنی اولاد کو ضرور سکھاؤ اولاد کی تربیت کرتے وقت۔ ان میں پہلی کیا ہے؟ فرمایا حب نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اپنی اولاد کو درس دو، یعنی یہ خصوصی سبجیکٹ ہے والدین کے لیے، اور تربیت اولاد کے لحاظ سے اس حدیث کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز بتائی حب نبیکم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے یہ تم اپنی اولاد کو اس کا سبق دو۔ وحب اہل بیتی، اور میری آل کی محبت کا تم انہیں سبق دو، یعنی اپنی اولاد کو میری آل بیت کی محبت کا سبق دو۔ ولا قراءۃ القرآن، اور ان کی تربیت قراءۃ قرآن پہ کرو، یعنی انہیں باقی جو علوم ہیں وہ جو شعبہ ان کا ہو یا جس طرح کی مصروفیات ہوں وہ بعد میں ہے، سب سے پہلے انہیں قرآن آنا چاہیے، اور قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ، پھر یعنی ترجمہ قرآن۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو والدین کی ذمہ داری ہے اس کو اچھی طرح اجاگر کیا، اور یہاں بھی شامل نصاب جن محبتوں کو بیان کیا وہ محبت اہل بیت کا اس میں بھی ذکر کیا، اور اس میں یہ چیز ذہن میں رہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات جو ہے اس کو وجہ محبت قرار دیا، تو وہ ذات اس کی بنیاد پر یعنی فرمایا احب اہل بیتی لحبی، کہ میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو، اور فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ میرے صحابہ کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا، جو ان سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ اور محبت کو، ان دونوں محبتوں کو اسلام کی اساس قرار دیا اور اسلام کی بنیاد قرار دیا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ لازم و ملزوم ہے آپس میں یہ دونوں محبتیں، اور ایک محبت کی تبلیغ دوسری محبت کی تبلیغ کو مستلزم ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں یہ اپنی امت کو دی کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا درس دیا، اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم نے محبت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو کہ محب طبری نے ذخائر عقبہ کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا، اور ایسے ہی کنز العمال میں بھی وہ حدیث موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اربعۃ انا شفیع لہم یوم القیامہ،
4 قسم کے لوگ ہیں جن کی قیامت کے دن میں سفارش کروں گا۔ نمبر 1، المکرم لذریتی، جو میری اولاد کی عزت کرنے والا ہوگا، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان، سادات کرام۔ والقاضی لہم حوائجہم، جو ان کی حاجات پورا کرنے والا ہوگا، یعنی اس سفر زندگی میں۔ والساعی لہم فی امورہم عندما یضطرون الیہ، اور مشکل معاملات کے اندر ان کے امور میں ان کے لیے کوشش کرنے والا ہوگا۔ والمحب لہم بقلبہ ولسانہ، اور اپنے دل اور اپنی زبان کے ساتھ ان کے ساتھ جو پیار کرنے والا ہوگا۔ تو یہ 4 چیزیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ان احادیث سے یہ پتہ چلا کہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی تعلیمات پر عمل، ان کی ذوات سے محبت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ محبت، یہ یقیناً سفینہ نجات ہے۔ اور جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کشتی نوح کے ساتھ تعبیر کیا، دنیا کے اندر، آخرت کے اندر، یہاں تک کہ میدان محشر میں یہ محبت اپنا کردار ادا کرنے والی ہے۔ سنن ابن ماجہ شریف میں غیر مقلدین کے ایک عالم دین جس کو وحید الزمان کہا جاتا ہے، سنن ابن ماجہ کی شرح کے اندر ایک حدیث کے تحت ایک بات کی طرف اس نے توجہ دلائی، اگرچہ وہ دیگر ائمہ نے بھی لکھی ہے، لیکن یہ لوگ جو اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی برکات کا انکار کرتے ہیں اور مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لحاظ سے اس کو شرک قرار دیتے ہیں، اس لحاظ سے یہ حوالہ اہم ہے۔ حدیث شریف جو ہے اس میں حدیث نمبر 65 ہے ابن ماجہ کی، سند کے اندر امام علی رضا کا ذکر ہے اور پوری سند اوپر سادات کرام کی ہے۔ حدثنا علی بن موسیٰ الرضا عن ابیہ عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن علی بن الحسین عن ابیہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو یہ سند ہے اس حدیث شریف کی، جس میں آگے حدیث ہے الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان، کہ ایمان یہ ہے کہ دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ تو اس میں یہ سند جو ہے علی بن موسیٰ الرضا عن ابیہ عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن علی بن الحسین، یعنی امام جعفر صادق اور امام زین محمد باقر، امام زین العابدین، اوپر یہ سارے اسماء اس سند کے اندر موجود ہیں، امام موسیٰ سے لے کر۔ تو اس نے صفحہ نمبر 68 پہ یہ لکھا کہ اس اسناد کی برکت سے، کیونکہ اس میں امام رضا رحمۃ اللہ علیہ سے اخیر تک سب امام ہی امام ہیں، اور آخر میں حضرت سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم الی یوم القیامہ کا ذکر موجود ہے۔ تو اس حدیث کے موافق ایمان میں تینوں باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی
اس سند کو سادات کی سند کہا جاتا ہے، سادات کی سند، اور اس کے بارے میں آخر میں وہ لکھا ہے جو خود ابن ماجہ میں بھی قول ہے، اور پھر اس کا انہوں نے ترجمے میں بھی لکھا، قال ابو سلط لو قرئ ھذا الاسناد علی مجنون لبرا، اگر یہ سند کسی مجنون پہ پڑھی جائے، پاگل پہ، تو اس کو صحت مل جاتی ہے۔ یعنی اس اہل بیت کی سند کی وجہ سے کہ اس سند کا دم کیا جائے جس میں اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے نام لکھے ہوئے ہیں، امام رضا سے لے کر سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ یہ سند اگر مجنون پر پڑھی جائے تو وہ، اس میں لکھا ترجمے، وہ اچھا ہو جائے، یعنی اس کو صحت مل جائے۔ اور اس پر پھر حاشیے میں یہ لکھا کہ اس اسناد کی برکت سے کیسے صحت ملے، وحید الزمان نے لکھا اس اسناد کی برکت سے، تو جن کے ناموں کی اتنی برکت ہو ان کی ذوات کی کتنی برکت ہوگی، کہ ناموں کی برکت ہے کہ اس میں چونکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہے، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہے، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سند جو ہے وہ جو سادات کی ہے، تو اس کی برکت سے، یعنی یہ پڑھنے سے، لو قرئ علی مجنون، مجنون کے اوپر یہ پڑھی جائے، یعنی مجنون پر پڑھ کر اس کا دم کیا جائے، اس دم سے بھی مشکل حل ہوتی ہے اور برکت جو ہے وہ ملتی ہے۔ دوسرے مقام پر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف میں لکھا، اور یہ ساری مختلف انواع ہیں سفینہ نجات کی، کہ کس طرح مختلف مواقع پر ان کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف کے اندر جو جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 77 ہے، اس پر لکھا، والد بزرگوار این فقیر، اپنی طرف اشارہ کر کے کہ اس فقیر کے جو والد بزرگوار تھے کہ عالم بودن، جو کہ عالم تھے، یعنی مجدد صاحب کہتے ہیں میرے ابا جی جو کہ عالم تھے، بعلم ظاہری و بعلم باطنی، ظاہری علم کے بھی عالم تھے اور باطنی علم کے بھی عالم تھے، در اکثر اوقات ترغیب با محبت اہل بیت می فرمودند، تو اکثر اوقات وہ اہل بیت کی محبت کی ترغیب دیتے تھے، ترغیب فرماتے تھے، یعنی جس طرح حدیث شریف گزری کہ اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت کا سبق دو اور اس پر انہیں پروان چڑھاؤ، تو مجدد صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جی جو کہ ظاہری اور باطنی علوم کے عالم تھے، وہ ہمیں گھر میں اور محفل، نجی محفل میں اور ویسے اس محبت کا ہمیں درس دیتے تھے، اور درس دیتے وقت فائدہ اس کا کیا بیان کرتے تھے کہ این محبت را در سلامتی خاتمہ مدخلیت است عظیم، کہ اس محبت کا نزع کے وقت بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور بندہ جو ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور اس کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ یہ کہہ کر مجدد صاحب کے والد صاحب گھر میں اور ویسے اس محبت کی تبلیغ فرماتے تھے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کی بڑی برکت ہے، اس کی بڑی مشکل کشائی ہے اور حاجت روائی ہے، بالخصوص نزع کا وقت جو کہ بڑا اہم وقت ہے، اس وقت یہ محبت مددگار ثابت ہوتی ہے اور بندے کا ایمان سلامت رہتا ہے، اور بندہ سلامت
ایمان کے ساتھ، سالم ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ کہ این محبت را در سلامتی خاتمہ مدخلیت است عظیم، نیک رعایت آں باید نمود۔ تو جب اتنا بڑا فائدہ دیتی ہے تو اس محبت کا پھر خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اس محبت میں کمی نہ ہو۔ تو مجدد صاحب کہتے ہیں کہ جب ہمارے والد محترم کا آخری وقت آیا، دل مرد موت ایشاں این فقیر حاضر بود، کہ جب والد بزرگوار کا آخری وقت آیا تو یہ فقیر وہاں پر حاضر تھا۔ چون معاملہ ایشاں بآخر رسید و شعور بئیں عالم کم ماند، جب ان کا معاملہ آخر کو پہنچ گیا اور اس جہان کا شعور گھٹ رہ گیا۔ فقیر دراں وقت سخن ایشاں را بیاد ایشاں داد، اس وقت میں نے انہیں ان کی بات یاد دلائی کہ جو وہ تبلیغ کیا کرتے تھے کہ نزع کے وقت محبت اہل بیت کام آتی ہے، کہ آپ کا اب نزع کا وقت ہے اور آپ دنیا سے جا رہے ہیں، تو جو آپ نے تبلیغ کی ساری زندگی جس محبت کے آپ مبلغ رہے، تو کیا آپ کو اس وقت اس محبت کا فائدہ محسوس ہو رہا ہے اور اس محبت نے آپ کو فائدہ دیا ہے؟ تو یہ میں نے اپنے ابا جی سے اس نہایت اہم وقت میں جب روح قبض ہونے والی تھی تو میں نے سوال کیا۔ وَأَذَا محبت استفسار نمود، انہیں ان کی بات یاد دلا کر ان سے میں نے یہ استفسار کیا کہ اب آپ مجھے جواب دیں کہ اس محبت کا فائدہ کیا آپ کو ملا ہے؟ دراں بے خودی فرمودن، تو اگرچہ اس وقت بے خودی کے عالم میں تھے لیکن پھر بھی میری بات انہوں نے سمجھی اور اس کا انہوں نے جواب دیا کہ غرق محبت اہل بیتم، کہ میں اس وقت بھی اہل بیت کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوں، یعنی جو دنیا میں نے تبلیغ کی تھی اور جو میں نے کہا تھا وہ میں نے سچ پایا ہے، اور اس وقت اس محبت کا فائدہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ اور غرق محبت اہل بیتم شکر خدا عز و جل دراں وقت بجا آوردہ شد۔ تو مجدد صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کا یہ جواب سنا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا گیا کہ سچی تبلیغ سچے لوگوں نے اپنی اولادوں کو بھی کی۔ اور اس پر پھر مجدد صاحب نے اگلا جملہ مکتوبات شریف میں لکھا، محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت است، کہ محبت اہل بیت اہل سنت کا سرمایہ ہے۔ مخالفان عظیمانہ غافلن، اور مخالفین یعنی اس میں جو پیچھے رد کر رہے ہیں تو روافض کا اور خوارج کا، کہ وہ اس معنی سے غافل ہیں کہ انہیں پتہ نہیں کہ محبت اہل بیت کی حقیقت کیا ہے اور محبت اہل بیت کے فوائد کیا ہیں۔ اور ہم اہل سنت و جماعت اس میں جو حقیقت ہے محبت اہل بیت کی، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اس حدیث میں جو الکامل میں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، کہ تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہو اور سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو۔ تو اہل سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حب اہل بیت کی ڈگری عطا کی۔ تو اس بنیاد پر یہاں پر مجدد الفسانی جو ہے انہوں نے لکھا، محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت است، کہ محبت اہل بیت جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کا سرمایہ ہے اور سنی ہونے کی علامت ہے، یعنی سنی ہونے کی علامات میں سے اس محبت کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سفینہ نجات کے لحاظ سے اس محبت کے جو کردار ہیں ان میں بڑا کردار عملی طور پر
اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کا اسوہ حسنہ پر عمل کرنا، مشکلات میں صبر کرنا اور مصائب کے آ جانے میں ان تعلیمات کو اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کر دکھانا ہے۔ جس طرح کہ کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان نبوت کے دیگر افراد نے اسوہ حسنہ کو اپنے عمل کے ذریعے سے پریکٹیکل کی شکل میں ثابت کیا، اور یہ قرآن مجید برہان رشید کی وہ تفسیر ہے جو قیامت تک لوگوں کو حوصلہ بخشے گی اور اس راہ عمل کی طرف متوجہ کرے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس کے اندر جتنے بھی سوالات ہیں وہ سارے کے سارے سوالات کربلا کے میدان میں اکٹھے ہوئے۔ موت الغربۃ شہادۃ، حدیث شریف میں ہے کہ ایک انسان پردیس میں فوت ہو جائے، صرف پردیسی ہو، کسی دشمن کا حملہ نہ ہو، کوئی قتل نہ ہو، اگرچہ طبی موت فوت ہو جائے تو اس کو بھی شہادت قرار دیا گیا۔ تو یہاں پردیس بھی تھا، بھوک بھی، پیاس بھی، اور پھر اس قدر بے وفائی اور ظلم اور دشمنوں کی طرف سے حملے، اور پھر کہیں اگر کسی کے مال کی قربانی ہوئی ہے تو جان محفوظ ہے، اگر جان کی قربانی ہوئی ہے تو گھر بار تو محفوظ ہے، اگر بچے قربان ہوئے ہیں تو کوئی خود محفوظ ہے، اگر خود قربانی دے رہا ہے تو بچے محفوظ ہیں۔ لیکن کربلا کے اندر بیک وقت ساری قربانیاں پیش کی گئیں، ساری آزمائشیں ہوئیں، سارے امتحانات ہوئے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بشارت ہے صابرین کے لیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بہت بڑے مصداق قرار پائے، اور اس سارے امتحان میں، اس کی ساری شکوں میں، سارے سوالات میں صبر کے ساتھ ایک تاریخ ساز کردار انہوں نے ادا کیا، اور اس میں بھی امت کے لیے ایک سفینہ نجات عطا کیا کہ گھروں سے نکلنا، دین کے لیے وقت دینا، دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنی صلاحیتوں کو پیش کرنا، اپنے مال کو پیش کرنا، اپنی اولادوں کو پیش کرنا، اس کے لحاظ سے انہوں نے ایک راستہ متعین کیا امت کے لیے جو حسینیت کی شکل میں ایک تحریک بنی، اور وہ تحریک نجات ہے، یعنی جہنم سے نجات دینے والی اور معاشرے کو برائیوں سے نجات دینے والی تحریک۔ اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفینہ نوح اور سفینہ نجات کے لحاظ سے اس امت کی سروری اور سرداری کی دلیل قرار پائے کہ یہ امت خیر الامت ہے، کہ اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کی وجہ سے اس کو سردار قرار دیا گیا ہے، اور وہ لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہیں کہ جن کی بنیاد پر اس امت کو سروری اور سرداری ملی۔ آج ہمارے لیے اس موقع پر یہی سبق ہے کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے مقدس کردار کو سامنے رکھ کر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کے لیے اپنا کردار غلبہ دین اسلام کے لیے ادا کریں، کیونکہ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس خروج کی وجہ یہی بیان کی تھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم سلطانا جائرا، کہ جس نے جائر بادشاہ کا زمانہ پایا، مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بادشاہ حلال کو حرام کرے، حرام کو حلال کرے، اور جو بادشاہ اللہ کے عہد کو توڑے، اور جو بادشاہ سنت رسول یعنی طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرے، تو اس وقت کے لوگوں پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ہمراہ ایک اور چیز بھی لازم ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ فلم یغیر ما علیہ بقول ولا فعل، ان پر لازم ہے کہ وہ
اس کی پالیسی کا رد کریں قول کے ساتھ اور فعل کے ساتھ، اور اگر ایسا نہ کریں ادخلہ اللہ مدخلہ، تو قیامت کے دن اللہ جہنم کے جس گڑھے میں اس ظالم بادشاہ کو پھینکے گا اسی گڑھے میں ان لوگوں کو بھی پھینکے گا کہ جو اس کے خلاف نہیں اٹھے، خلاف نہیں بولے اور اس کی پالیسی کا انہوں نے رد نہیں کیا۔ تو ہر کربلا کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منشور کا حصہ بیان کر کے گئے۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اس وقت جتنا میرا حق ہے اتنا اور کسی کا نہیں ہے، لہٰذا میں اس حق کی ادائیگی کے لیے نکل رہا ہوں، میں کرسی کے لیے نہیں، آیت الکرسی کی اس نظام کی خاطر میں نکلا ہوں یزید کے خلاف۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسینیت سمجھنے اور حسینیت پر آخری سانس تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں کشتی نجات کے جو پورے طرح فیوز و برکات ہیں وہ حاصل ہو سکیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔